بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ابو الحارث شیر کون تھا اور کربلا میں کیسے آیا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو کیسے پالا تھا؟ ایک دفعہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اس دوران کچھ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت ہی بڑے شیر نے حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی پیش کی، اور اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا اپنا بچہ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا، مولا میں اس بچے کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا، مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ میں علی کہہ رہا ہوں کہ اس سے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، اس شیر کے بچے کو لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے انتہائی محبت اور عقیدت سے پالا تھا۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس شیر سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے بارش شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے کہا، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی فضہ سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو فرمایا کہ ابو الحارث ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گورے دڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اس فوج میں یہ اعلان ہوا تو بی بی فضہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ اس کشتی کے ایک ٹکڑے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اذیت نہ پہنچانا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اس صحابی کو مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، ہے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاؤں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔
जनाब बीबी फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर उस शेर को आवाज लगाई। जैसे बीबी फिजा की आवाज बुलंद होने लगी तो वो शेर चंद ही मिनटों में उनके पास आ पहुंचा। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये गोरों के टापों से उनकी लाश मुबारक को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। अबुल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और वहां पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाश मुबारक के पास बैठ गया और मक्तल की किताबों में है अबुल हारिस ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपनी पेशानी को लगाया। जब लोग गोरों पर सवार होकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाश मुबारक को पामाल करने के लिए आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है और गोरे वहां पर ठहर न सके और बेकाबू होकर भागने लगे। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़े की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इस बात को किसी पर जाहिर न करना, ये एक फितना है। जब बीबी फिजा ने शेर के आने की खबर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दी तो इस तरह लाश पामाल होने से महफूज रही। जब तक अबुल हारिस वो शेर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास मौजूद था तब तक किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाश मुबारक को पामाल कर सके। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।